الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ پانچواں پارہ سورہ پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء کا آغاز چوتھے پارے سے شروع ہو چکا ہے اور سورہ نساء کا اختتام چھٹے پارے میں ہوگا۔ پانچویں پارے کا آغاز والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اس رکوع میں اللہ رب العزت نے پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے شادی کو ضروری قرار دیا ہے، اور شادی کرنے کے لیے مرد کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ آزاد عورت، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سوسائٹی میں رہنے والی جو کنیز ہے اور سے نکاح کر لے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت مکہ اور مدینہ میں دو قسم کی عورتیں ہوا کرتی تھیں، آزاد اور دوسری وہ جنہیں کنیز باندی کہا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس مالی امداد نہیں تو باندیاں سے شادی کر لو، لیکن شرط ان آیات میں بھی لگائی گئی کہ تمہیں ان کی اجرت یعنی مہر دینا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مہر کو مرد کی طرف سے عورت کو تحفہ کہا ہے۔ دوسرے رکوع میں شادی کے بعد میاں اور بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں تو دونوں خاندانوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے ان جھگڑوں کو ختم کریں، کیونکہ معاشرے کا حسن خاندان سے ہوتا ہے۔ اگر خاندان اچھی زندگی گزار رہے ہوں تو یقیناً معاشرہ اچھے خطوط پر استوار کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ عبادت کا حکم اور شرک سے بچنے کے حکم کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنے پر زور دیا، رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھنے پر زور دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اور جو لوگ تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان سے حسن سلوک رکھنے پر زور دیا۔ حسن سلوک سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر تم صاحب مال ہو تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، بخل سے کام نہ لو، اس لیے کہ اللہ رب العزت بخل کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس خرچ کو پسند نہیں کرتا جو ریا کی نیت سے کیا جائے، یعنی بخل کرنا اور ریاکاری کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ کرنے سے اللہ سے کچھ اجر نہیں پا سکتا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اللہ نے دوسری مرتبہ نشے سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، اس سے پہلے دوسرے پارے میں بھی تلقین کی، تو اللہ نے نماز نشے کی حالت میں نہ پڑھنے کی تلقین کی کہ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تمہارے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ پھر اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے تیمم کی اجازت دی کہ اگر پانی ہے تو وضو کرے، اگر نہیں ہے، دور ہے، اسے تم حاصل نہیں کر پاتے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو نماز کا وقت جاتا ہے، تو پھر تم تیمم کر لو، اپنے آپ کو پاک مٹی سے پاک کر لو، یعنی تیمم وضو کی جگہ ہے، تیمم جسم کو پاک کرنے کی جگہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں، پھر اپنے چہرے پر مل لیں، دوسری دفعہ دونوں ہاتھوں کو
اسی مٹی پر پاک مٹی پر ماریں اور بازوؤں پر پھیریں، یہ تیمم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے دین میں کتنی سہولت رکھی ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے شرک کے بارے میں بات کی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے معاف کر دے گا۔ تو اس فرماتے ہیں کہ شرک سے توبہ کر کے توحید کی طرف پلٹ آئے جو بندہ، تو پچھلے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا، بشرطے کہ توحید کے راستے پر آ جائے اور قائم رہنے کا مضبوط ارادہ کر لے۔ اور پھر اسی پارہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ گویا اللہ کریم نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور حکام۔ اور اگر کسی امر پر حکام سے اختلاف ہو جائے تو اللہ سے رجوع کرو، کتاب اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور حدیث رسول کی طرف پلٹ آؤ، اللہ رسول کی مرضی تلاش کر کے اختلاف ختم کر دو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے رسول کے پاس آ جاؤ، رسول تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ ضرور توبہ کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ یعنی رسول کو اپنا حاکم بنا لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی پہلے پارے میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راستہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر، اور وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے 5ویں پارے میں کہ من النبیین، کے نبی، والصدیقین، اور جو صدیقین ہیں، والشہداء، اور شہید، والصالحین۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے نام پر قربان کر دی ہے، دین کے نام پر، حق کے نام پر قربان کر دی، اور ساری زندگی نیکی کی راہ پر چلتے ہوئے گزار دی، وہ ہیں۔ آگے فرمایا جہاد کے لیے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، کہ مسکین، ضعیف لوگ، کمزور لوگ، مجبور لوگ، ان کے لیے تم کیوں نہیں جہاد کرتے؟ مطلب اگر کہیں کمزور ضعیف لوگ ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کے لیے جہاد کرے۔ تو اسی پارہ میں ایک بار پھر موت کے بارے میں اللہ رب العزت نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو کر بیٹھ جاؤ تو بھی موت کے راستے کو نہیں روک سکتے، یعنی موت آ کر رہے گی، جدھر چھپنا ہے چھپ جاؤ۔ تو اس لیے تم موت کی تیاری کرو، اور تیاری کیا ہے کہ برائیوں کو چھوڑ دو، اچھائیوں کو اختیار کر لو، گناہوں کو ترک کر دو۔ اور پھر اسی پارہ میں سلام کے آداب پر بات کی ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دینا ضروری ہے۔ آگے اسی پارہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں بات کی ہے کہ منافقین کے ساتھ وہ سلوک رکھو، وہ رویہ رکھو کہ انہیں احساس ہو کہ زندگی میں جو دوغلا پن ہے، دوغلا پن اختیار کر رکھا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اسی پارہ میں نماز قصر کا ذکر کیا ہے کہ سفر کی حالت میں تمہیں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے،
قصر کا معنی یہ ہے کہ جو 4 رکعتیں ہیں انہیں 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے رخصت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، کہ نہ فیصلہ تمہاری خواہشات پر ہے نہ فیصلہ اہل کتاب کی خواہشات پر ہے، جس نے برائی کی ہوگی وہ سزا ضرور پائے گا۔ صرف ایک ہی بچنے کا راستہ ہے اور وہ راستہ توبہ کا ہے۔ اللہ نے 5ویں پارہ کے آخری رکوع میں پھر منافقین کا ذکر فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نزدیک منافقین کفر سے بھی بری چیز ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے الا الذین تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں اور مخلص ہو جائیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اپنی منافقانہ انداز زندگی کو چھوڑ دیں، تو قرآن کہتا ہے اللہ انہیں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ وہ رب کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ اور آگے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا فائدہ ہے اس میں کہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بندے بن کر رہو اور ایماندار بندے بن کر رہو۔ اللہ تو شاکر ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔